السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سفر کے دوران انہیں بھوک لگی۔ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ بھوک لگی تو کسی ہوٹل میں جا کر وہاں سے کھانا کھا لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کسی بستی کو تلاش کیا، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ بستی تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک چرواہ بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہے۔ خیال ہوا کہ اس بکری والے سے کچھ دودھ لے کر پی لوں تاکہ بھوک مٹ جائے۔ تو دیکھا کہ چرواہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اسے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال دو تاکہ میں پی لوں، اور اس کی قیمت جو تم بھی چاہو وہ میں تم کو ادا کر دوں۔ چرواہے نے کہا کہ جناب، میں ضرور آپ کو دودھ دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ملازم ہوں، مجھے مالک نے بکریاں چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب تک میں اس سے اجازت نہ لے لوں اس وقت تک مجھے آپ کو دودھ دینے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ اس بندے نے پوچھا وہ کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، اس کی قیمت میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے دودھ مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو میں بکری کو ذبح کر کے گوشت بھی کھا لوں گا۔ پھر جب مالک تم سے پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا اور اسی وجہ سے ایک بکری کم ہے، اور کہا کہ تمہارا مالک تمہاری تحقیق کرتا پھرے گا کہ بھیڑیا نے کھایا یا نہیں۔ تم ان پیسوں کو اپنے جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، اگر تم ایسا کر لو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ اس چرواہے نے یہ بات سنی اور کہا کہ شہزادے، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں مالک سے جا کر جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو میں خاموش کر سکتا ہوں، لیکن اس مالک کو کیسے خاموش کروں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا۔ جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے، جب تک یہ احساس باقی ہے اس وقت تک دنیا میں امن باقی ہے۔ جب یہ ختم ہو گیا اس وقت انسان نہ رہے گا بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل اکثر انسان بھیڑیا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس نہیں رہا کہ اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔